بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 ستمبر 2021 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ ایک ہفتے میں مزید 16,600 غیر قانونی تارکین وطن گرفتار۔ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب کے مختلف علاقوں سے تفتیشی ٹیموں نے 16,000 سے زائد غیر قانونی تارکین کو گرفتار کیا۔ وزارت داخلہ کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ پچھلے ہفتے کی تفتیشی کارروائیاں 26 اگست 2021 سے 1 ستمبر تک جاری رہیں، جس میں 16,600 غیر قانونی تارکین کو حراست میں لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 5,800 سے زائد تارکین اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے، جبکہ 9,000 سے زائد غیر ملکیوں کو سرحدی حدود کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا گیا اور 1,455 تارکین کو قانون محنت کی خلاف ورزی پر حراست میں لیا گیا۔ در اندازوں میں 849 افراد کو غیر قانونی طور پر سعودی عرب کی سرحد عبور کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جن میں سے 55% یمنی، 43% ایتھوپی اور 2% مختلف ممالک کے شہری تھے۔ اس کے علاوہ 19 افراد کو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب کی سرحد عبور کر کے بیرون ملک جانے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا۔ وزارت داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ 11 افراد کو غیر قانونی تارکین کو پناہ، روزگار اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے کے جرم میں حراست میں لیا گیا۔ سعودی زیشن کی خلاف ورزیاں ایک مہینے میں 3,220 چالان۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے ریاض ریجن میں سعودی زیشن کی خلاف ورزیوں پر پچھلے مہینے 3,220 چالان کیے گئے۔ وزارت افرادی قوت کے ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد بن عبداللہ الحربی نے سعودی ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی مالز میں دکانوں اور سٹالز میں سعودی زیشن کی شرط لازمی ہے۔ ایسی دکانیں جہاں سعودیوں کی جگہ غیر ملکیوں کو ملازم رکھا جاتا ہے، وہ قانون شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کی ٹیموں نے ریاض ریجن میں پچھلے ایک مہینے کے دوران مختلف مارکیٹوں اور شاپنگ مالز کے 16,000 سے زائد تفتیشی دورے کیے تاکہ سعودیوں کے لیے مخصوص ملازمتوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ گزشتہ مہینے خلاف ورزیوں پر 3,220 دکانوں اور سٹالز مالکان کے چالان کیے گئے، جبکہ 298 دکانداروں کو معمولی خلاف ورزیوں پر وارننگ جاری کی گئی۔ وزارت کی جانب سے خلاف ورزیوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے ٹول فری نمبر 1911 پر بھی اطلاع دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کی جانب سے شاپنگ مالز اور مختلف مارکیٹوں میں کئی پیشوں کی سعودی زیشن کی گئی، جہاں غیر ملکیوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ حوثی حملے سے 2 بچے زخمی، ارامکو تنصیبات محفوظ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا کہ سعودی فضائیہ نے پچھلے روز حوثیوں کی جانب سے 3 ڈرون تباہ کیے، جن کے ذریعے مشرقی ریجن، جازان اور نجران کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے کہا کہ 21:32 پر مشرقی ریجن کی شہری آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی فضائیہ نے اس کو نشانے سے پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں ناکارہ بنا دیا، تاہم اس کا ملبہ دمام شہر کے داہیہ محلے میں گرا۔ اس کے نتیجے میں 2 سعودی بچے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی زخمی ہوئے، جبکہ 14 گھروں کو جزوی طور پر نقصان ہوا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع اپنی سرزمین کی حفاظت اور سلامتی کے لیے جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے۔ دوسری طرف ارامکو کمپنی کے ذرائع نے کہا کہ مشرقی ریجن میں کمپنی تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ ارامکو تنصیبات محفوظ ہیں اور ان پر معمول کے مطابق کام جاری ہے۔ فوڈ ڈیلیوری کی مزید ملازمتیں اور کاروبار بڑھانے کی کوشش۔ سعودی عرب بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے فوڈ ڈیلیوری کی مزید ملازمتیں اور کاروبار پیدا کرنے پر زور دے رہا ہے۔ عرب نیوز نے سعودی خبر ایجنسی کے حوالے سے بتایا کہ اس سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران اس شعبے نے ماہانہ اوسطاً 1 بلین ریال کی مانگ کی، جو 45% سالانہ کی نمائندگی کرتی ہے۔ کمیونیکیشنز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے سوشل ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ 3 سالہ مشترکہ تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے تاکہ سیلف امپلائڈ شہریوں کو پرائیویٹ گاڑیاں رکھنے کے قابل بنایا جا سکے، جو وہ ڈیلیوری اپلیکیشنز میں کام کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔
منحرف افکار کے حامل افراد اور تنظیموں کے اکاؤنٹ فالو کرنا جرم۔ سعودی قانونی مشیروں نے کہا کہ انتہا پسند تنظیموں اور ایسے افکار کے حامل افراد کے اکاؤنٹ کو فالو کرنا جرم ہے جس پر سخت سزا دی جا سکتی ہے۔ ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے قانونی مشیر اور وکیل ماجد غاروب نے کہا کہ دہشت گرد افراد یا تنظیموں کے علاوہ منحرف افکار کے حامل افراد کے اکاؤنٹ دیکھنا بھی جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتہا پسند تنظیموں اور منحرف افکار کے حامل افراد کو فالو کرنے پر 8 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اداروں اور پرائیویٹ کمپنیوں کو اختیار ہے کہ وہ انتہا پسند تنظیموں اور اس کے حامل افراد کو فالو کرنے پر اپنے ملازمین کا احتساب کریں۔ قانون کے مطابق ہر اس شخص کو زیادہ سے زیادہ 8 سال اور کم سے کم 3 سال قید کی سزا ہوگی جس نے دہشت گرد تنظیم کی تائید کی یا دہشت گردانہ عمل کی حمایت کی، یا ایسے افراد اور جماعت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا، یا ان کے جرائم پر مسرت کا اظہار کیا، یا ان تنظیموں اور افراد کی طرف سے آنے والا مواد اپنے پاس رکھا یا اس کو اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کیا۔ یہ تمام اعمال دہشت گردی کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں، لہٰذا آپ کسی بھی ایسے اکاؤنٹ کو فالو کرنے سے اجتناب کریں جو حکومت کے خلاف ہو یا دہشت گردانہ کارروائیوں کو ابھارتا ہو۔ پانی بند ہونے کی صورت میں آن لائن شکایت کا طریقہ۔ پانی کمپنی نے کہا کہ پانی کی سپلائی بند ہونے کی صورت میں آن لائن شکایت کی جا سکتی ہے۔ کمپنی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ میں کہا کہ شکایت کا اندراج ان کی ویب سائٹ پر ہوگا۔ سب سے پہلے لاگ ان ہو، شکایت پر کلک کریں، شکایت کی نوعیت پر کلک کریں، درخواست پر کلک کریں، درخواست لکھیں اور روانہ کر دیں۔ کمپنی نے کہا کہ صارفین اپنے بل پر شکایت بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استعمال ہونے والے پانی کی مقدار بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کے ذریعے پانی لیک ہونے یا سپلائی میں مشکلات کا اندراج بھی کروا سکتے ہیں۔ صارفین ماہانہ پانی کی مقدار کا بھی تعین کر سکتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوگی۔ اس کے لیے ویب سائٹ پر لاگ ان ہوں، پانی کی مقدار پر کلک کریں، اپنی ماہانہ مقدار کا تعین کریں۔ بعد میں اسے تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو پانی کی مقدار متعین کی گئی جس کا بل بھی لکھا ہوا ملے گا۔ اس کے علاوہ مکان کی معلومات اور رہائش پذیر افراد کی تعداد وغیرہ کا اندراج کریں۔ جب پانی کی مقررہ مقدار سے تجاوز کیا جائے گا تو صارف کو SMS کے ذریعے اس کی اطلاع دی جائے گی۔ کئی علاقوں میں بارش کا امکان، محکمہ شہری دفاع کی وارننگ۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ آج سعودی عرب کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ جازان، عسیر اور الباحہ کے پہاڑی مقامات پر کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے جس کا سلسلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ریجن تک پھیل سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ بعض مقامات پر موسلا دھار بارش کی امید ہے جس سے حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ شہری دفاع کا کہنا تھا کہ بارش والے علاقوں میں سفر کرنے والے خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کریں تاکہ کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ موسمیات کے مرکز کا کہنا ہے کہ مکہ اور مدینہ منورہ ریجنز کے ساحلی مقامات میں رات کے وقت رطوبت میں اضافہ ہوگا۔ حفر الباطن میں سب سے زیادہ درجہ حرارت ہوگا جہاں 45 ڈگری اور سب سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری السودہ میں رہنے کی توقع ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔